کے لیے محبت ان کی ہو جائے گی، سارے سیدھے ہو جائیں گے جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، سب صحیح ہو جائیں گے۔ اس کی بات کر رہا ہوں جو نذرانے کی بات ہے۔ جی جب ناطخواں اپنے گھر سے چلتا ہے، کار میں جاتا ہے یا کسی چیز میں بھی جاتا ہے، تو وہ اپنا اس کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، وقت خرچہ ہوتا ہے، اس کا 3-4 گھنٹے لگاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں اس وقت کے پیسے لیتا ہوں، نعت پڑھنے کی نہیں لیتا۔ دل کو جس طرح منا لے۔ اگر میں نماز پڑھنے کے لیے، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مجھے کوئی امام سمجھ میں آتا نہیں، اور 12 میل دور میرے کو امام سمجھ میں آتا، جمعہ اس کے پیچھے پڑھتا ہوں، اب میں کس سے ٹکٹ لوں؟ اچھا پھر مزے کی بات ہے، کرایہ بھی میرے کو ہلکا نہیں چلتا، بس میں نہیں جا سکتا، ٹرین میں سفر اپنے سے نہیں ہوتا، دیکھو ہوائی جہاز کی ریٹرن ٹکٹ چاہیے، معاف کیجیے اگر دل کا چور نہیں پکڑ رہا تو مجھے بتا دیجیے۔ تو نعت خوان کی حالت یہ ہو گئی ہے۔ تو اس صورت میں وہ اگر کہ دل کو منا لے کہ میں اپنے اس کی اجرت لیتا ہوں، وقت کی اجرت دیتا ہوں، تو نماز بھی آدھے گھنٹے تک پڑھی تو اس کی اجرت کس سے مانگو گے؟ تو نماز طاعت ہے، طاعت پر اجرت حرام ہے، تو یہ نعت خوانی طاعت ہے، یہ امر مستحب ہے۔ آپ مت جاؤ، کس نے کہا آپ نعتیں پڑھو؟ پڑھنا تو خود ہی آپ کو ہے، اگر آپ منع کر دو تو کون آپ کو گن پوائنٹ پر لے جائے؟ تو پھر پڑھ لینا، تو پیسے کیا دے گا؟ جو ہے وہ بھی خالی کر لے گا۔ آئیے اب اس مدنی مذاکرے میں شریک چند نعت خوانوں کے تاثرات سنتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میری بہت زیادہ خوش قسمتی ہے کہ آج میں دعوت اسلامی کے اس مرکزی اجتماع میں مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ جتنے سوالات کیے گئے ہیں ان پر الحمدللہ آپ نے بہت ہی اچھے، ہماری نصیحت کے لیے آپ نے اچھے جوابات دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کی ان باتوں کو، ان نصیحتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کسی سوال کرنے کے مجاز نہیں ہوں، اس لیے کہ جتنی باتیں آپ نے بتائی ہیں شاید اس میں کہیں میرا بھی شمار ہوتا، تو میں اپنے آپ کو پہلے مجرم سمجھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ بہت عرصے کے بعد آپ کی زیارت ہوئی ہے مجھے۔ میرے گھر والوں نے آپ کو بہت سلام دیا ہے، میرے دونوں بیٹے بھی آج الحمدللہ آپ کی محفل میں حاضر ہیں۔ دعاؤں کے درخواست کے ساتھ مدینہ نہایت واجب الاحترام شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالی کی بارگاہ میں نہایت ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سلام پیش کرتا ہوں یہاں موجود تمام شعور رسالت کے پروانوں کو، ان تمام مشتاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جن کی دھڑکنیں مدینے کی پرفضا ہواؤں میں رکھنے کو ترجیح دیا کرتی ہیں، کہ جو مواقع کے سامنے کھڑے ہو کر صرف ایک بات جانتے ہیں کہ ہم جس کے سامنے کھڑے ہیں وہی عطا کرنے والا ہے، اور اس کی ایک نگاہ ہو جائے تو بے شک ہمارا دامن تمام تر مرادوں سے بھر جائے۔ سب سے پہلے تو میں بےحد مبارکباد پیش کرتا ہوں امیر اہل سنت کو کہ جس موقع پہ اور جس وقت اور جن ساعتوں اس مذاکرے کا انعقاد کیا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہایت ضرورت تھی اس عمل کی، اس لیے کہ جس انداز سے آج دنیا نعت خوانی کے شعبے کو دیکھا کرتی ہے، اور نعت خوانی کی جتنی گہری نگاہ اور جتنی کڑی نگاہ ہے، اور جتنے ناقدین
जिस अंदाज से तनकीद किया करते हैं, मेरा ये ईमान है, बल्कि हम जैसे नौजवानों का ये ईमान है कि आपके तवस्सुल से मुसलमानों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने सर पर हरे अमामे का ताज सजाया। हम जैसे नौजवानों का ये ईमान है कि आपकी वजह से करोड़ों मुसलमानों के दिलों में इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोत जली। हम जैसे नौजवानों का ये ईमान है कि आपकी सादगी, आपकी गुफ्तगू, आपका अंदाज और आपका इल्म हम जैसे नौजवानों के लिए मशअल राह बना और हमें ये बताया कि इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शाहराह पर जो गामजन हो जाता है, दरअसल अपनी मुराद और अपनी मंजिल को पहुंच जाता है। तो जिस अंदाज से माशाअल्लाह आपने हम जैसे गुनाहगार मुसलमानों के दिलों में इस शमा को रोशन किया, ये बहुत जरूरी था कि आप ही के इल्म से और आप ही की जुबान अक़दस से हम इस बात को सुनते और समझते कि आज के इस दौर में कि जहां पर गुस्ताखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तकिल वार करते चले जा रहे हैं, हम जैसे लोग जो गुलामी का और इश्क का दावा करते हैं, दरअसल हमें अपने अंदर की खामियों को किस अंदाज से खत्म करना चाहिए, क्योंकि हमारी बुनियाद अल्हम्दुलिल्लाह नाखानी है और हमारा ईमान है इस बात पे कि बस अल्लाह करे कि हम नाखानी जिंदगी में भी करते रहें, लहद में उतारे जाए तब भी करते रहें और महशर में जब हाजिर हो तब भी